اللہ کے خاص فضل سے، اس لیے جزوی فضیلت ہے اس کا مسئلہ نہیں۔ تو افضلیت کا جو عقیدہ ہے مقتدر سامع حضرات کے مسئلہ بڑا ضروری ہے۔ اب تک تو نہیں پڑھ گئے؟ 5-7 منٹ اور لے لو آپ کے۔ اگر آپ تنگ نہیں پڑے تو آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کرو، مجھے سبحان اللہ تو جمہور کا نظریہ ماشاءاللہ کہ میں بیان کرے تو یہ مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بنیاد پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ جو فلاں ساتھی کے ساتھ جو اختلاف ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو فلاں تحریک والے لوگ ہیں، یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ افضلیت علی کا عقیدہ ہے اہل تشیع کا۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں مولا علی افضل ہے، اور میں بعض کا نظریہ تو نبیوں سے بھی افضل ہے، اور ہر جو ہے رسول سے افضل ہے مولا علی، جیسے قرآن کریم کے اندر وہ نقوی نے کہا، اور اس لحاظ سے یہ ساری بات کھلی ہے اور ان کا نظریہ کھلا ہے، نبیوں سے بھی افضل کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کے ہاں افضلیت کا عقیدہ ہے کہ مولا علی سب سے افضل ہے، اور اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جب جو افضل ہوگا وہ خلیفہ ہوگا، جو افضل ہوگا وہ خلیفہ ہوگا۔ تو چونکہ مولا علی سب سے افضل ہیں تو لہذا حق مولا علی کا ہے خلافت کا۔ تو جب حق مولا علی کا خلافت کا ہے تو پہلے خلیفہ مولا علی ہیں، انہیں ہونا چاہیے تھا، اور مولا علی خلیفہ نہیں بنائے گئے تو جنہیں نہیں بنائے وہ غاصب ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ غیر عادل ہیں، لہذا خلیفہ بلا فصل مولا علی ہوئے۔ کیونکہ افضلیت مولا علی کی ہے تو خلیفہ بھی پہلا مولا علی ہوں گے، تو مولا علی کی خلافت انہوں نے غصب کی ہے، اس لیے وہ صدیق اکبر کو غاصب کہتے، عمر فاروق کو غاصب کہتے، دیگر صحابہ کو وہ کہتے ہیں یہ ظالم ہے کیونکہ انہوں نے خلافت نہیں دی۔ خلافت بلا فصل مولا علی ہے، اس لیے ہر دن میں 5 مرتبہ وہ صدیق اکبر کو تبرہ کرتے ہیں، فاروق اعظم کو خلیفہ بلا فصل مولا علی کو کہہ کے صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں، کیا مطلب کہ وہ ظالم ہے، عمر فاروق ظالم ہے۔ اس بات پہ تو غور کم لوگ کرتے ہیں نا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، کہ علل اعلان تبرہ ہوا صدیق اکبر پر ہر اذان کے ہر اذان کہ یعنی خلیفہ بلا فصل کہنا، دوسرے لفظوں میں صدیق اکبر کو ظالم کہنا، فاروق اعظم کو ظالم کہنا ہے، اور عثمان غنی اور دیگر صحابہ کو ظالم کہنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ افضلیت جو ہے وہ مولا علی کی ہے تو خلافت کا حق بھی مولا علی کا تھا۔ تو آپ جزی کلی ملا کر کہتے ہیں کہ جنہوں نے خلافت نہیں دی وہ کون ہوئے؟ ان کے نزدیک جنہوں نے خلافت کی وہ کون ہوئے؟ تو لہذا کیا ہے کہ افضل چونکہ مولا علی۔ اب یہاں رکیے گا، افضلیت کی بنیاد پر خلافت ہے۔ اہل سنت کا نزدیک عقیدہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ خلیفہ ہوئے تو افضل ہوئے، یہ عقیدہ نہیں اہل سنت کا کہ خلیفہ ہوئے خلافت کی بنیاد پر فضیلت ہے، کہ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں تو اس لیے افضل، دوسرے خلیفہ ہیں تو اس لیے ان کی فضیلت ان سے کم ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا جو نظریہ یہ ہے کہ خلافت کی بنیاد پر افضلیت نہیں، افضلیت کی بنیاد پر خلافت ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ خلیفہ ہوئے تو افضل تھے، نہیں، افضل تھے تو خلیفہ ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ابھی ہاتھ اٹھا کے آپ کو سبحان اللہ کہنا پڑے گا، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ میں اصل بیماری آپ کو بتا رہا کہ اصل ان کا جرم کیا ہے، اور ہیڈر کے نیچے چھپنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے اب افضلیت اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ افضلیت مولا علی کی ہے، لہذا خلافت کا حق۔ تو بنیاد بھی یہ ہے کہ جو افضل ہوگا وہ خلیفہ ہوگا۔ اہل سنت کی بھی بنیاد یہی ہے کہ افضل ہیں تو خلیفہ ہیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں افضل مولا علی ہیں، لہذا خلیفہ وہ ہے، دوسرے خلیفہ نہیں۔ یہاں اگر آپ نے بات سمجھی تو انشاءاللہ بڑا آپ کے سامنے ایک بات اور ایک جہد
تفصیلیت آپ کے سامنے آ جائے گی. تفصیلی کیا کہتے ہیں؟ جس میں منہاج القرآن کے دوست ہیں اور دوسرے تیج باٹا صاحب کے شاہ صاحب ہیں، پنڈی والے شاہ صاحبان ہیں، یا اس طرح کے جو انداز ہے بڑے ادب سے ہم گزارش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ خلافت صدیق اکبر کی حق ہے، افضلیت مولا علی کی ہے. یہ تو بنیاد ہے اہل تشیع کی. اہل تشیع کہتا ہے کہ افضلیت مولا علی کی ہے، تو لہذا خلافت بھی ہوگی. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ افضلیت تو مولا علی کی کہہ رہے ہو اور خلافت ابو بکر کی کہہ رہے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تفصیلی کی مت ماری ہے کہ افضلیت کہہ رہے ہیں کہ کس کی ہے؟ مولا علی افضل ہے. تمام صحابہ سے مولا علی افضل ہے. اور انہوں نے کہا جی ساری جہتوں سے بھی، تمام جہتوں سے حضرت صدیق اکبر افضل ہوئے تو تب خلیفہ ہوئے نا. یہ کہتے نہیں، باطنی طور پر مولا علی ہے. تو پھر افضلیت کس کی ہوئی؟ مولا علی کی. پھر سمجھانے لگا ہوں کہ بنیاد اہل تشیع کی افضلیت علی ہے، بنیاد ان کے نظریے کی افضلیت علی ہے. تو جب تم نے شیعہ کی بنیاد مان لی افضلیت علی، تو پھر تمہارا حق نہیں پہنچتا کہ تم خلافت ابو بکر کی بات کرو. تم نے اصل مان لیا ان کی. اس لیے اہل سنت وہ ہے جو افضلیت صدیق اکبر کی مانتا ہے. ہاتھ اٹھا گیا سے نہیں، ہاتھ اٹھا کے ماضی قریب کے اندر ہماری بات ہوتی رہتی ہے، اور ظاہر ہے علماء کی اسٹیج پر کلام بھی ہوتا ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے. تو منہاج القرآن کے ایک ساتھی سے میں نے کہا کہ یار یہ جو مسئلہ ہے افضلیت کا، فضیلت میں افضلیت کہتے ہیں کو مولا علی کی ہے، تو یہ خلافت پر کیسے ابو بکر صدیق کی ہوئی؟ سبحان اللہ. کیسی چپ کر. یہ میں مسجد میں گیا تھا، اس کا جواب آپ آج کسی سے لے لوں. بھئی کہتے نہیں افضلیت تو ہمارا عقیدہ، افضلیت صدیق اکبر، ہمارے حضرت صاحب کی کیسٹیں بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، لیکچر بھی ہیں، فلاں بھی ہے. تو میں نے کہا یہ جو روحانی فضیلت ہے مولا علی کی یہ زیادہ ہے، تو پھر افضلیت صدیق اکبر کی کیسے ہوئی؟ افضلیت کیسے صدیق اکبر کی ہوئی؟ تو اس انداز میں مقتدر سامعین اللہ سب سے بڑی زیادتی اس پلیٹ فارم سے اہل سنت کے ہاں ہوئی ہے. ایک ہوتا ہے گلا، ایک ہوتا ہے پاؤں کاٹنا، ایک ہوتا ہے ہاتھ کاٹنا. اس فکر نے اہل سنت کی شاہراہ پر نشتر چلایا ہے. یہ اس لیے اہل سنت کے ہاں زیادہ خطرناک ہے. یہ ہمارا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی عام اختلاف ہے یا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں، یعنی ایسی وجہ نہیں ہے. مقتدر سامعین حضرات، افضلیت مولا علی کا عقیدہ یہ اہل تشیع کا ہے، روافض کا ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے افضلیت صدیق اکبر. تو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کیوں ضروری ہے کہ جب افضلیت مولا علی مانی جائے تو پھر خلافت مولا علی کی ماننی پڑتی ہے. تو جب اگر خلافت مولا علی کی مانو تو صدیق اکبر کو غاصب کرنا پڑے گا. تو اگر صدیق اکبر غاصب ہے معاذ اللہ، ابو عمر فاروق غاصب ہیں، انہوں نے خلافت نہیں دی، تو جو دین ابو بکر کے ذریعے پہنچا، جو دین عمر فاروق کے ذریعے پہنچا، جو دین عثمان غنی کے ذریعے پہنچا، تو کیا جو غاصب ہوتا ہے عادل ہو سکتا ہے؟ تو جو قرآن ان کے ذریعے پہنچا، اسلام ان کے ذریعے پہنچا، تو پھر وہ قرآن بھی مشکوک، وہ اسلام بھی مشکوک. پھر مانو کہ صدیق اکبر کی افضلیت کا ماننا اور اس کا قائم رکھنا یہ قرآن کی بھی حفاظت ہے، اسلام کی بھی حفاظت ہے. سبحان اللہ. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. سمجھ آئے؟ یہ نہیں کہ ہم نعرے لگا کر یا ویسے شور شرابہ کر کے جلسہ کر رہے ہیں. مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں کہ ہمارے اختلاف کیا ہے؟ مسئلہ تو یا حسین کا ہے ہی نہیں، اور بھی اختلاف ہے ہمارے مسئلہ، اور اس پر ہم کلام ابھی وقت نہیں ہے. ایک
45 मिनट से, लेकिन चूंकि मसला बड़ा जरूरी था उस लिहाज से आपके जहन में ये बात डालनी कि अफजलियत सिद्दीक अकबर का नजरिया कितना जरूरी है। समझ आइए कि नहीं? ये कुरान की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत इस नजरिए की बुनियाद पर है कि खिलाफत सिद्दीक अकबर की मानी जाए तो तब इस्लाम की हकानियत साबित होती कि जो दीन रवायत हुआ और जो दीन हम तक पहुंचा उन हस्तियों के जरिए पहुंचा, तो जिन हस्तियों के जरिए पहुंचा उन्हें आदिल माने। तो इस लिहाज से अगर उन्हें आदिल ना माना जाए, खुदा न खास्ता उन्हें गासिब की तोहमत लग जाए, तो फिर कुरान भी नहीं बचता, इस्लाम भी नहीं बचता। तो इसलिए ये हैदर 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 मौला अली है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, तो इस लिहाज से मुख्तलिफ हमारा और भी है। हम तरबियत के लिए कहते हैं, मैं कहता हूं कि ये जो नारा है आंख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन, ये नारा लगता है, आप भी लगाते हो। मेरा एक सवाल है आप, या हुसैन आंख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन ते हसन किथे? हसन किथे? क्या ज़हरा पाक के 2 लाल नहीं? मौला अली के ज़हरा पाक से कितना बेटे? 2। तो आंख दी ठंडक एक हस्ती है, दिल का चैन दूसरी हस्ती है। एक आंख दी ठंडक है, दूसरा दिल का चैन है। लेकिन डंडी के आवाज या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, या हसन क्यों नहीं कहता? या हसन इसलिए नहीं कहता क्योंकि रवाफिज को मसला हसन से क्यों उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की, और हजरत अमीर मुआविया से जिन्होंने सुलह की उनसे हमारी लगती कोई नहीं। रवाफिज की बात कर रहे हैं, उनसे हमारी लगती कोई नहीं, तो लिहाजा उस वक्त भी उन्होंने मुज़िल्लुल मोमिनीन कहा कि तुमने मोमिनीन को जलील किया। तो लिहाजा और उस वक्त से लेकर रवाफिज की दुश्मनी है कि उनकी औलाद को उन्होंने इमाम नहीं माना, 1-2 के सवा इमाम माने ही नहीं, और इमाम हुसैन की सारी औलाद को इमाम माना है। तो सवाल मसला पीछे क्या है कि सुलह अमीर मुआविया का। और आज भी मैं पिछले साल में करबला गया हूँ, अल्लाह की कसम देखा है कि नजवे अशरफ ये जाएंगे, करबला मुहल्ला जाएंगे, बगदाद शरीफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल बगदाद क्यों नहीं जाएंगे? मैंने किसी जीरक बंदे से ध्यानदारी से पूछा कि यार ये करबला जाते हैं, बगदाद नहीं जाते, इनका क्या मसला है? कहने लगे असल में बगदाद वाला जो लाड़ा पीरों के पीर है ये इमाम हसन की औलाद से, और इमाम हसन की औलाद से आज तक इनकी दुश्मनी है, ये गैर भी नहीं करेंगे। रवाफिज की बात हो रही, और गौस पाक को सैयद नहीं मानेंगे, जो अकीदा सैयद बयान करेगा तो सैयद ही कोई नहीं हाजी। तो इस लिहाज से इमाम हसन की वो दुश्मनी हजरत अमीर मुआविया की सुलह की वजह से हजरत इमाम हसन पाक का नाम लेना इन्हें गवारा नहीं। और इमाम हसन की जिधर भी औलाद है देखो उस जगह पर ये तफरीक है, दूर ना जाओ, लाहौर चले जाओ, गामे शाह जाएंगे, दादा साहब क्यों नहीं जाएंगे? दादा साहब इमाम हसन के बेटे हसनी इमाम हसन की औलाद से, तो इसलिए इमाम हसन से। और देखो कि उनके यहाँ 10 मुहर्रम मनाया जाता है, हमारे यहाँ भी 10 मुहर्रम है, इमाम हुसैन की शान बयान की जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि इनसे पूछो कि इमाम हुसैन के लिए इतनी देगे हैं, इतनी मजलिसें हैं, इतना रवास पटास है, इतना मातम है, तो आपका मजहब है अपना है, उस पर हमारा कलाम नहीं है, इतना जोर शोर तुम इमाम हुसैन पे लगाते हो, तो जो इमाम हसन है उनकी शहादत तुमने कभी नहीं मनाई कि वो ज़हरा पाक के बेटे नहीं, उनकी शहादत का दुख कोई नहीं। मैंने तो एक दिन एक मजाक कहा, मैंने कहा यार भी इमाम हुसैन का इतना घोड़ा तो इतना कुछ सबील है तो इतना कुछ निकालते हो, तो इमाम हसन के लिए चलो जहर का छोटा सा प्याला पी लो, क्योंकि इमाम हसन पाक को जहर दिया गया था, तो चलो इनका तो घोड़ा निकालते हैं, उनका थोड़ा सा जहर पी लेते हैं। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी के लिहाज से, और मैं अक्सर आले सुन्नत को भी तंबीह करते हुए गिला भी बात दफा करता हूँ कि आले सुन्नत में मसला कोई नहीं, इनके दिलों में कोई प्रॉब्लम नहीं, कि आले सुन्नत अदम तवज्जो का शिकार है। आंख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, उनको तो मसला सुलह अमीर मुआविया का, सुन्नी को क्या मसला है? सुन्नी क्यों नहीं? आज मैं अगर आपके हाथ खड़े कराऊं ना, आज मैं से खड़े नहीं कराने लगा पीर साहब की मौजूदगी में, लेकिन 10-15 बंदे उलमा को छोड़ के होंगे जिन्हें इमाम हसन की यौम शहादत का पता होगा कि इमाम हसन का ये यौम शहादत,
تو 10 محرم تو سارے نو پتا ہے، تو امام حسن کا نہیں پتا، کیونکہ جن نے لایا گندی وہ ناٹک چاہیے. کسی کو دیکھ کے منا رہے ہو؟ سنی دیکھ کے مناتا نہیں، سنی رسول اللہ کی وجہ سے. تو اس لیے ابھی ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، سب کو بتا رہا ہوں. 28 صفر اور 5 ربیع الاول 2 روایتیں امام حسن کے یوم شہادت. تو یار محرم میں آپ کی ہر مسجد میں محفل ہو، ہر جگہ پروگرام ہو، اور امام حسن کا ایک پروگرام بھی نہ ہو. امام حسن پاک کا کیا قصور ہے؟ صرف صلح امیر معاویہ کے، حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، لہذا ان کو تو مسئلہ ہے، اہل سنت کو کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے ہم نے کئی سالوں سے یہ تحریک چلائی ہے کہ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یہ یا حسین یا حسین نہیں، یا حسن. کبھی اکیلا نعرہ نہ لگاؤ یا حسین یا حسین. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ یا حسین سے کوئی مسئلہ ہے، لیکن تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں یا حسن یا حسن یا حسین، یہ بیان کرنا ہے. تو اس لیے اگر آپ کا دل کرتا ہے تو ایک مرتبہ بابا سے بلند باجماعت نعرہ نہ لگا لیں، تاکہ پتہ لگے سنی کون ہے، اہل سنت کون ہے. اور کاش میرے پاس وقت ہوتا اور انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا کہ امام حسن کا مقام اور مرتبہ. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، امام حسن کی شان میں ایک جملہ، امام حسین کے امام کا نام امام حسن ہے. ابھی ہاتھ اٹھا کے کہو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. جن کے ہاتھ نیچے ان کی قسمت نیچے، میں گلا نہیں کہہ رہا، لیکن سیدہ زہرا کے لالوں کے بھی ہاتھ اٹھو، بخشش کی علامت ہے. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا حسن بولو، یا حسن. یاد رکھو جو پیر ہو، شاہ جی ہو، جو جس کا عقیدہ صحیح ہے وہی پیر ہے، وہی شاہ جی ہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے، ڈائریکٹ بیٹا ہے. اور اللہ کہتا ہے انہ عمل غیر صالح، فرمایا یہ تیرا نہیں، ڈائریکٹ بیٹا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے تیرا نہیں. یہ اصول بیان ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ اے نوح تیرا نہیں. اب بیٹا بھی نوح علیہ السلام کا حسبی لسبی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ کیوں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، یہ رستے سے ہٹ گیا، آپ کے نظریے سے ہٹ گیا، طریقے سے ہٹ گیا، اس لیے نہیں. تو سادہ لفظوں میں پتا چلا اصلاح کے لیے کہ اگر نوح علیہ السلام کا ڈائریکٹ بیٹا ہو اور عقیدہ صحیح نہ ہو تو اللہ اس کو نہیں مانتا. تو 1400 سال کے بعد شاہ جی کون ہے؟ جو مرزئی ہو جائیں، گستاخ صحابہ ہو جائیں، گستاخ اہل بیت ہو جائیں، شاہ جی ہیں. وہ شاہ جی وہی ہے جس کا عقیدہ صحیح. کوئی شاہ جی نہیں، شاہ جی وہی ہے جن کا یہ قرآن بول رہا ہے. میں نے ایک شاہ جی سے عرض کی، شاہ جی ہمارے پاس آتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بس تھوڑا سا ہی چادر کا جو کنارہ کالا رہ گیا. میں نے شاہ جی سے کہا، میں نے کہا شاہ جی، میں نے ویسے تو میں نے ان سے 3 سوال کیے. میں نے کہا شاہ جی یہ جڑا مسئلہ ہے یہ دسو کہ اس امت سب تو بڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں شاہ جی کہا ہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا آپ فرمائیں، آپ کا علم زیادہ. میں نے کہا نہیں، آپ کے علم کہا آپ نے. میں نے کہا حدیث میں تو آتا ہے ابن حاضر سید، حضور نے ممبر پہ امام حسن کو بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا شاہ جی ہے. آواز سے کو سبحان اللہ. میں بڑا خاص وقت آپ کو دے رہا ہوں، آپ کا لے نہیں رہا. فرمایا یہ میرے شاہ جی ہے، یہ ابن حاضر سید، یہ میرا بیٹا ہے، یہ 2 جماعتوں کے درمیان، مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا. یہ میرا بیٹا، بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ تفصیل کا وقت کریں. یہ شاہ جی ہے، یہ کیا ہے؟ اور حضور نے فرمایا یہ صلح کرائیں گے. اور پھر امام حسن نے صلح کرائی، حضرت امیر معاویہ اور وہ صلح ہوئی، خلافت تفویض کر دی. امام حسن نے بیعت کی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر. اور امام اصل انہیں یہ درد ہے اس وقت سے لے کر آئے.
یہ مسئلہ ہے کہ امام حسن نے کیوں کیا. ہاں جی. تو حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ سے سنا کہ میں شاہ جی سے ایک سوال کیا. میں نے کہا وڈے شاہ جی نے امام حسن نال صلح کر لی. وڈے شاہ جی امام حسن پاک انہاں حضرت امیر معاویہ نال صلح کر لی ہے. وڈے شاہ جی نے سب تو وڈے شاہ جی دی امت حضرت امام حسن نے نا. تے امام حسن نے امیر معاویہ نال صلح کر لی ہے. جڑے وڈے شاہ جی تے جڑے نکے نکے شاہ جی نکے نکے تو مراد ہونا تو نکے تو خدا را خاصا اثر تو نکے کے والی گل کر رہا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے کلپ کاٹ کے گڑا لکاٹ دو. او ویکھو ویسی سوائے انہوں نے سنا کی توہین کر دی. ہاں جی آج کل یہ مسئلہ بڑا ہے. امام حسن سے سارے شاہ جی چھوٹے ہیں یا نہیں؟ بولو چھوٹے ہیں شاہ جی. امام حسن سے کوئی بڑا شاہ جی؟ حسینی ہے تو وہ بھی چھوٹے ہیں, حسنی ہے تو وہ بھی چھوٹے ہیں. امام حسن سب سے بڑے شاہ جی ہیں. تو جب سب سے بڑے شاہ جی نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تو چھوٹے شاہ جی حضرت امیر معاویہ کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی انہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مسجدیں بناتے ہو؟ میں نے کہا امیر معاویہ سے امام حسن نے کیوں صلح کی؟ کیوں نعرے لگاتے ہو؟ میں نے کہا امیر معاویہ سے امام حسن نے کیوں صلح کی؟ ہم اہل سنت ہیں, ہم حضور کی نسبت کی طرف دیکھتے ہیں. بڑے صاحبزادے نے صلح کی, قیامت تک امیر معاویہ سے صلح ہے. چھوٹے نے جنگ کی, قیامت سے اہل سنت کی یزید سے جنگ. یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے. تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات اس لحاظ سے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو عقیدہ جس کا صحیح ہے وہی شاہ جی, اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے, مولا علی پاک کے حوالہ سے, سنن کریمین کے حوالہ سے, اور پھر مجدد الفسانی کا قول عرض کر کے تو پھر گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہے ہیں. مجدد الفسانی نے ہاتھ کر دی تھی. آپ نے فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. فرمایا ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے, اور اللہ کہتا ہے ہم تمہیں سو دودھ دیتے ہیں جانور کے پیٹ سے, جانور کے ذریعے سے ہم تمہیں دودھ دیتے ہیں. ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے, اور سفید دودھ تمہیں دیتے ہیں. وہ کون سی ذات ہے؟ اور مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ گوبر کیا ہے, خون کیا ہے؟ فرمایا گوبر رافضیت ہے, خون خارجیت ہے, اور چٹا دودھ سنیت ہے. فرمایا تیرا عقیدہ اتنا ستھرا ہونا چاہیے, کوئی تجھے حیدر حیدر کر کے اپنی پلڑے میں نہ لے جائے, گامی شانہ لے جائے, حیدر حیدر کر کے مسئلہ آج سمجھ کے رکھنا کہ عقیدہ تیرا سچا ہونا چاہیے, کہ تیرے عقیدے میں رافضیت کی بدبو نہیں ہونی چاہیے جیسے گوبر ہے, اور خارجیت کا رنگ نہیں ہونا چاہیے. تیرا عقیدہ دودھ کی طرح سفید ہو. ہاتھ اٹھا کے آج یہ جو چک فاضل والے لوگ ہیں آپ کو مبارک ہو, لگتا ایسے ہے آپ کا ذوق ایسے بتا رہا ہے آج رات ختم ہو جائے حسین کی بات ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات میں نے آج بنیادی طور پر تمہیدی طور پر کی, ابھی موضوع آگے ہے. حسنین کریمین کی جو عظمت شان میں نے بیان کرنی تھی اور جو مقام بیان کرنا تھا وہ آگے ہے. ابھی صرف بنیاد بندی ہے, دیواریں کے علماء اور چھت ڈال ہے. میں نے یہ صرف بنیادی طور پر باتیں عرض کی, ورنہ امام علی مقام کی شان میں صرف امام حسن پاک کی شان میں ایک جملہ کہوں, ہائے 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 لا اقسم بہذا البلد بھی کہہ دیتا کہ حضور کے قدم لگے تو رب نے قسم فرمائی. آپ جس کی سمجھ میں آئی وہ نہ بولے تو کنجوسی ظاہر ہے, اس کی طرف نسبت کی جائے گی, کنجوس ہے. جس کو رسول اللہ کی آل کی بات سن کے خوش نہ ہو وہ بھی کوئی بندہ تو نہیں ہے نا. اب توجہ کریں, حضور کے قدموں کی وجہ سے رب نے قسم فرمائی, اور حضور کے جسم کے لحاظ سے حضور کے قدم آلہ ہیں یا اللہ حضور کے لحاظ سے
قدم آتا ہے لب، جسے سمجھ آئے وہ ضرور ہاتھ اٹھائے، اگر نہ آئے تو پھر میری دعوت نہیں۔ قدم لگے ہیں تو رب کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قدم لگے ہیں تو قسم ہے۔ اس حسن و حسین کی شان کیا ہوگی جن کے گلے پہ حضور کے لب لگ رہے ہیں۔ شہادت کے تاجدار خان نبوت کے در شہسوار ملک ولایت کے سلطان ذی وقار ہیں، سلطنت روحانیت کے شہریار ہیں، تقدیس و عظمت کے روشن مینار ہیں، نور الانوار سر الاسرار قافلہ سرار عشق ہے، کاشف سرار عشق ہے، محبت انوار عشق ہے، شہزادے گلگو قبا ہیں، راغب دوش مصطفیٰ ہیں، امین امانت خدا ہیں، جلوہ شمس الضحیٰ ہیں، نقش بدر الدجا ہیں، پیکر صدق و صفا ہیں، نواس سید الثقلین ہیں، زینت بزم قونین ہیں، حیدر کے دل کا چین ہے، ایک حسن ہے دوسرے حسین۔ ہاتھ اٹھا کے آنکھیں ٹھنڈک دل ناچے ہیں، آنکھیں ٹھنڈک دل ناچے ہیں۔ اب تقریر شروع ہوئی ہے، عقیدے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، لیکن آپ کا ہاتھ نیچے رہا تو پھر نہیں، ہاتھ اوپر کر کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہم نے گاڑی نہیں لے کے جانی، سواریاں بھی لے جانی، اسے کیا یاد کر اقرار ہے۔ اللہ اکبر۔ قدم لگے ہیں تو رب قسم فرما رہا ہے، سنی سمجھنا عقیدے کو، قسم رب فرما رہا ہے، صرف قدم لگے ہیں۔ دیانتداری سے بتانا، جس جگہ قدم لگے تو رب قسم فرمائے، اور غار سور چڑھتے وقت جو نبی، جس نبی کا پورا جسم صدیق اکبر کے کندھوں پہ ہو، مدینہ شریف جاؤ نا تو جب جالیوں کے سامنے حضور کو سلامی پیش کرو نا، تو جب سرکار کو سلامی پیش کرو تو سلامی پیش کر کے حضور کے فوراً بعد صدیق اکبر کو صدیق اکبر پاک کو سلام ہوتا ہے۔ ایک جملہ کہ مدینہ شریف میں ہی جا کے فیصلہ کر لے کہ حضور کے بعد کس کا نمبر ہے، حضور کے بعد نمبر کس کا ہے۔ اللہ من جا نادان کلندر، من جا نادان کلندر، نہ کر مستی دین دے اندر، وچ شریعت بات پیغمبر صدیق دا۔ یہ تفصیلیت کو آواز جائے، وچ شریعت بات پیغمبر صدیق دا، صدیق ہاتھ اٹھا، صدیق دا، صدیق دا، شان صدیق و فاروق دا کی دسا، کیونکہ اللہ نے جنہ دا اونچا نشان، سبز گنبد دے تھلے جو بچتی سی تھا، قبلی والے دے یارن دے۔ ہمارے سنت ہے مسئلے کوئی نہیں، آل کی شان بیان کرو، صحاب کی بیان کرو، اللہ کی رسولوں کی بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ یہاں پر اہل سنت و جماعت کے جو افراد ہیں، نوجوان کثرت سے ہیں، یہ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، سچی بات۔ وہ تعلیم نہیں کر رہا کہ نوجوانوں کا انداز محبت دے کر اور عقیدے سے پیار دے کر، اتنی غیرت عقیدے کی دے کر مجھے بڑا پیار آپ سے آیا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی نسلوں کو سلامت رکھے، اور ختم نبوت کا کام کرتے رہو، حضور کی عزت پر پہرا دیتے رہو، اور سرکار کی ختم نبوت کے حوالہ سے جو ہے ہر وقت حاضر رہو، جو حضور کی ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت میں کام کرتا ہے۔ پھر میرے علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، اس کی پشت پر مدینے والے کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرا دل کر رہا ہے کہ آپ جس انداز میں آج اتنا ذوق اور شوق 1.5 گھنٹہ ماشاءاللہ پورا ہونے لگا ہے، جس انداز میں آپ نے بیان سنا ہے، اور کوئی طرز نہیں، کوئی اس طرح کا انداز نہیں، رکھی سکھی باتیں ہیں، عقیدے کی پھر باتیں سننا اور مسئلہ ہے۔ ویسے تقریر ہوتی ہے تو بڑا ذوق بھی آتا ہے، لیکن عقیدے پہ بعض بندوں کو گھٹن سی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بندہ بھی نہیں جسے گھٹن ہو، سارے عاشق لوگ عقیدے کے بیٹھے، یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔
بہت خوشی ہوئی کہ کسی بندے نے ایسے سر نہیں کیا, کوئی بے ذوقی کا اظہار نہیں کیا, اس لیے میں سب سے زیادہ خوش ہوا ہوں. اور وہ خوشی میں ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے ترانہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. یہ سب موجود ہیں, ہاتھ اٹھا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. دل ہے یاد خدا سے شاد, جامع عشق نبی آباد, سب کا نعرہ سب کی یاد. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. ان کا دم اسلام ہمارا, ان کا غم پیغام ہمارا, ان کے نام سے نام ہمارا, وہ ہے ایمان کی بنیاد. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. ان کے جان کے سب مستان ہیں. قبلہ پیر صاحب حضوری نہیں, علامہ صاحبی نہیں, حافظ صاحبی نہیں, جماعتی صاحب نہیں, علامہ شواز صاحب نہیں, یہ علماء نہیں, حاجی صاحب نہیں, آپ دیوانے نہیں. ان کے جان کے سب مستان ہیں, وہ شمع اور سب پروانے, ان پر واری سب افراد. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. مصروفیت کی وجہ سے میں ٹائم جو ہے وہ اور تو کوئی کافی ساتھوں کے ساتھ تھا, لیکن 2 ستمبر کو انشاءاللہ حافظ صاحب کے دو میں خیر خطوں میں سرکار کے میلاد پر عقیدہ ختم نبوت پر خاص بات ہوگی. میلاد اور ختم نبوت کا آپس میں گہرا تعلق ہے. حافظ صاحب آپ مجھے یاد نہ بھی رہا تو آپ نے یاد کرا. اور ختم نبوت اور میلاد کا ایسا تعلق ہے, آپ حیران کہ جو بندہ میلاد مناتا ہے وہی اصل میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے. یہ بڑا خاص موضوع ہے اور انشاءاللہ 2 ستمبر کو انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مجھے انتظامیہ کا تو نہیں پتا اور جتنے ساتھی ہیں علماء کا بھی نہیں پتا, لیکن آئی لو اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکات کثیر عطا فرمائے. تو یہ نعرہ جو ایک نعرہ آپ نے کو, باقی سب اگر عدم توجہ آخری ٹھنڈک دل دا چاہیں گلیوں میں بھی لگانا ہے, لکھنا بھی ہے, دکانوں پہ بھی, یا حسن یا حسین, یا حسن یا حسن, یا حسن یا حسن. کیونکہ مجدد صاحب فرماتے ہیں رافضی کا دور کرنا ہے تو حسن کا ہے, خارجی کا دور کرنا ہے حسین کا ہے. تو سنی کے لیے یہ 2 دارو ہیں, خارجی کو تیر لگے گا حسین سے,